अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। इस वक्त कुछ बड़ी इमरजेंसी किस्म की खबरें आ रही हैं, तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी वो खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर कर लूँ। जिसमें मैंने आपके साथ पहली जो खबर शेयर करनी है वो ये है कि अब तक की इतलात के मुताबिक जो साकिब निसार हैं, जो कि हमारे साबिक चीफ जस्टिस रहे हैं, उनके घर पर धमाका हुआ है, अमवात हुई हैं, शहादतें हुई हैं। क्या मामलात हैं, क्या तफसीलात हैं, इससे मैं आपको आगाह करूंगी। साथ ही मैंने आपको बताना है कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त लरज उठा है और लोग अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। क्या वाकया पेश आया है, इसके बाद मैं बात करूंगी। इमरान रियाज खान, जिनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया था, वो इमरान रियाज खान जिनके बारे में सब लोग कहते थे कि उनकी जबान काट दी गई है, फाइनली उनकी वही पुरानी जबान वापस आ गई है। अब की बार उन्होंने फिर से रियासत को ललकारा है। क्या कहा है उस पर बात करेंगे। ट्रंप के हवाले से ये खबर है कि ट्रंप तो बढ़ गया है, और क्या ट्रंप के साथ हुआ है, और अमेरिकी तारीख में पहली बार ट्रंप के साथ इतनी सख्त सजा उसको मिली है। जो भी मामलात है उसके बारे में हम बात करेंगे। और इसके अलावा आज मैंने आपको बताना है कि सनम जावेद ने बेशर्मी की तमाम हदें पार कर ली हैं, और अब की बार उनके साथ जो शरीके जुर्म हैं वो उनके वालिद भी हैं। तो क्या मामलात हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। चलिए जनाब, शुरू करते हैं पहली खबर से। तो सबसे पहली खबर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो हमारे जो साबिक चीफ जस्टिस हैं यानी कि साकिब निसार, उनके हवाले से है। तो मैं आपको अब तक की तफसीलात के मुताबिक बता दूं कि साबिक चीफ जस्टिस यानी कि साकिब निसार जो हैं, उनके घर के अंदर गिराज में जहां पर उनकी गाड़ियां खड़ी थी वहां पर धमाका हुआ है। और आपको पता है कि जब गाड़ियों के पास धमाका किया जाता है तो गाड़ियों के अंदर ऑलरेडी पेट्रोल होता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसानात भी हो सकते हैं। पुलिस ने अब तक जो इतलात दी हैं उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि धमाके से उनके घर की जो खिड़कियां हैं उनके शीशे टूट गए और उनकी जो गाड़ी है उसको नुकसान पहुंचा है। और धमाके के नतीजे में जो सिक्योरिटी पे मामूर उनके 2 पुलिस एहलकार थे वो शदीद जख्मी हो चुके हैं। और पुलिस ने यह भी बताया कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो वहां पर आए, पहले उनके घर की रेकी कर रहे थे, फिर उसके बाद उन्होंने घर के इर्द गिर्द देखा। हालांकि पूरे डीएचए के अंदर या इन इलाकों के अंदर जो है वो, या जो पोश एरियाज होते हैं यहाँ पर जो है वो सीसीटीवी फुटेजेस बन रही होती हैं, कैमरास लगे होते हैं। उसके बावजूद ये जो मोटरसाइकिल सवार थे, इन्होंने क्या किया कि इनके हाथ में बॉम्ब्स थे, दस्ती बॉम्ब्स इन्होंने फेंके हैं, और उसके बाद ये क्रैकर बॉम्ब्स जो हैं ये फाड़ के वहां से भाग गए हैं। पुलिस ने यह भी बताया कि अभी तक जो वाकये की तहकीकात हैं वो जारी हैं। और मैं आपको बताऊं कि जो साबिक चीफ जस्टिस यानी कि साकिब निसार है वो उस वक्त कहाँ थे जब ये धमाका हुआ। तो थोड़ी ही देर पहले यानी कि जब ये धमाका हुआ तो वो अपने घर के अंदर ही मौजूद थे। और दूसरी तरफ आपको बता दूं कि साबिक चीफ जस्टिस के जो सेक्रेटरी हैं मियां आसिफ, उनका कहना यह है कि जो साकिब निसार हैं वो कुछ देर पहले उसी गाड़ी के अंदर जिसके ऊपर ये हमला हुआ है घर पहुंचे थे। और ये गाड़ी जो है रिटायरमेंट के बाद साबिक चीफ जस्टिस को सरकारी तौर पे मिली थी, सरकारी तौर पे उनको गाड़ी मिली थी, सरकारी तौर पे उनको प्रोटोकॉल मिला हुआ था। और उन्होंने ये भी बताया उनके सेक्रेटरी ने कि जब धमाका हुआ तो साकिब निसार की गाड़ी जो है वो गैरेज के अंदर खड़ी थी, और धमाका जो है वो इस कदर शदीद था कि उनके घर की जो खिड़कियां हैं वो भी टूट गई, और उनके जो तमाम अहले खाना हैं वो महफूज रहे। और जो इंस्पेक्टर आईजी पंजाब हैं यानी कि डॉक्टर उस्मान अनवर, उन्होंने जो है इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ बात करते हुए जो है वो वाकये की रिपोर्ट जो है वो तलब की है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि धमाके में जख्मी अहलकारों को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात जो है वो हम फराहम करेंगे। बल्कि अब तक खबरें आ रही हैं कि कुछ कैजुअलिटीज भी हुई हैं। और पंजाब पुलिस के मुताबिक उन्होंने कहा है कि साबिक चीफ जस्टिस के जो अहले खाना हैं वो महफूज हैं, और कांस्टेबल आमिर और कांस्टेबल खुरम, ये जो 2 अफराद हैं ये इसके अंदर जो है वो जख्मी हुए हैं। तो बहरहाल हमारी जो मतलब ये बात बहुत गलत है। आप किसी मतलब ये कौन कर सकता है, इसकी तहकीकात जल्द से जल्द होनी चाहिए। और ख़ासतौर पे साकिब निसार जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे 100% जो है वो शवाहिद मिल जाएंगे। और मैं कहती हूँ कि 24 घंटे के अंदर अंदर ये जिसने भी किया है इनको पकड़ा जाना चाहिए। ये 2 चीजें हो सकती हैं, एक तो ये पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है क्योंकि जिसने जान से मारना होगा या तो वो साकिब निसार की गाड़ी के ऊपर जो है खुदा ना खास्ता फायरिंग करता जब वो रास्ते में आ रहे थे, या फिर वो उनके घर के अंदर या उनके घर की छत के ऊपर फेंकता बॉम्ब्स ताकि उनका घर जो है खुदा ना खास्ता डैमेज होता। लेकिन ये पब्लिसिटी स्टंट भी लग रहा है कि शायद तहरीक इंसाफ जो है वो चाहती है कि वो अपने खिलाफ जो है वो इस तरह की चीजें करें जिसकी वजह से उनको सिंपैथी मिले। अभी एक दिन पहले आपने देखा कि उस्मान डार की वालदा ने भी अपने कपड़े फाड़े और सारा इल्जाम जो है वो ख्वाजा आसिफ के ऊपर लगाया। तो इसका जो भी सच है, अगर तो सच में किसी ने ये किया है तो फिर उसको जो है अंदो नाक सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर ये पब्लिसिटी स्टंट है तो फिर जिसने ये पब्लिसिटी स्टंट प्लान किया है उसको इसकी जो है वो शदीद से शदीद तर सजा मिलनी चाहिए। अब हम चलते हैं जी दूसरी खबर की तरफ। तो मैं आपको बता दूं कि
پاکستان لرز اٹھا. ابھی 2 دن پہلے بھی میں نے اس کے اوپر ویڈیو بنایا ہے کہ پاکستان کے اندر خدا نہ خواستہ بہت بڑے بڑے جو ہیں وہ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں جب سے آرمی چیف پاکستان سے گئے ہیں. پیچھے طرح طرح کے انوکھے واقعات ہو رہے ہیں اور ایسے میں قدرتی آفات بھی جو ہیں ان کا آنا سب کو پریشان کیے ہوئے ہیں. اور 2 دن پہلے بھی اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ زلزلہ آیا, اس کے گرد و نواح میں زلزلہ آیا. اور ابھی جو ہے 20 منٹ پہلے پھر سے یہ خبر آئی ہے کہ اسلام آباد کے علاوہ بھی جو باقی علاقے ہیں جس کے اندر راولپنڈی شامل ہے, اٹک شامل ہے, چکوال شامل ہے, ان تمام جگہوں پر زلزلے کے جھٹکے جو ہیں وہ محفوظ کیے گئے ہیں. اور آپ کو بتاؤں کہ 2 دن پہلے جو زلزلہ آیا اسلام آباد کے اندر اس کی جو ریکٹر سکیل پہ شدت تھی وہ 5.7 تھی, جبکہ آج جو زلزلہ آیا ہے اس کی جو ریکٹر سکیل کے اوپر شدت ہے وہ 3.2 ریکارڈ کی گئی ہے, جبکہ اس کی زلزلے کی گہرائی جو ہے یہ 25 کلومیٹر ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے ملک کو محفوظ رکھے حاسدوں کے شر سے بھی اور قدرتی آفات سے بھی. اور اب ہم چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف. تو میں آپ کو بتا دوں کہ ٹرمپ کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ٹرمپ کے حالات و واقعات عمران خان سے کتنے ملتے جلتے ہیں. ٹرمپ ہی وہ واحد امریکہ کے صدر تھے جنہوں نے لوگوں کو اکٹھا کر کے وائٹ ہاؤس کے اوپر حملہ کروایا تھا. اور اب فائنلی جناب 5 نومبر 2024 کو ہونے والے امریکی صدارتی الیکشن سے 11 ماہ پہلے ہی اور 6 جنوری 2024 کو امریکی کیپٹل ہل پہ حملے کے دوران جو 2 سال مکمل ہونے سے 2 ہفتے قبل جو ہے ٹرمپ جو ہیں وہ الیکشن لڑنے کے لیے نااہل قرار پائے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ امریکی تاریخ کے پہلے صدارتی امیدوار ہیں جو نااہل قرار دیے گئے ہیں. اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا ہے. اور آپ کو بتا دوں کہ جو ریاستی عدالت ہے اس نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ 4-3 کے تناسب سے یہ فیصلہ آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو ٹرمپ ہیں وہ اب الیکشن لڑنے سے قاصر ہیں, ان کو نااہل کر دیا گیا ہے. لیکن ابھی تک پاکستانی عدالتوں نے عمران خان کے اوپر ایسا کوئی فیصلہ جو ہے وہ جاری نہیں کیا کہ جس سے جو ہے وہ یہ پتہ چل سکے کہ ریاست جو ہے اس وقت عمران خان کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے یا کیا کہہ رہی ہے. اچھا, یہاں پر میں آپ کو اگلی خبر جو دینا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ صنم جاوید نے بے شرمی کی تمام حدیں پار کر لی ہیں. وہ اس طرح سے کہ صنم جاوید کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کی کارکن رہی ہیں. پی ٹی آئی کے جلسوں کے اندر ان کو بلایا جاتا تھا لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے. معذرت کہ مجھے اس طرح کے ورڈز بولنے پڑ رہے ہیں, کسی خاتون کے لیے ایسے ورڈز نہیں بولنے چاہیے, لیکن ایک خاتون جس کے بچے 15 سال کے ہو چکے ہوں اور وہ 17-18 سال والی ڈریسنگ کر کے اور وہاں پر نوجوانوں کا خون گرمانے کے لیے دھرنوں اور جلسوں کے اندر جہاں پہ تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوتی اور 10 لوگ آپ کے ساتھ آگے پیچھے سے جڑ کے وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں, میرا نہیں خیال کہ کوئی غیرت مند باپ یا شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو اس طرح سے اجازت دیتا ہوگا. ایون کہ ہم میڈیا کے لوگ بھی جب وہاں پر اس طرح کی چیزوں کو کور کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے آگے پیچھے ہماری سیکیورٹی ہوتی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ خواتین دھرنوں میں جاتی رہیں, وہاں پر اس طرح کی حرکات کرتی رہیں. پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ڈرٹی ہیری کے نعرے لگا کر کس طرح سے انہوں نے ریاست کے خلاف بدترین پروپیگنڈا کیا, کس طرح سے ڈنڈے اٹھا کے بدتمیزیاں کی. اور اس کے بعد جب یہ جیل میں گئیں تو ان کے والد گرامی نے پیچھے یوٹیوبرز کو انٹرویوز دیے اور ان کے والد گرامی نے اپنی بیٹی کے حوالے سے یہ کہا کہ میری بیٹی تو ایک گھریلو خاتون ہے, میری بیٹی کا تو کوئی لینا دینا کوئی واسطہ ہی نہیں سیاست سے, خاص طور پہ میری بیٹی کا تحریک انصاف سے کوئی لینا دینا نہیں. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ عمران خان نے اپنا ایک بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ خواتین کے ساتھ جیل کے اندر زیادتی کی گئی. اور پھر یہی وہ لوگ تھے جن کے والدین جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کے بارے میں ان کی عزتیں لٹنے کے اوپر سیاست کرتے رہے. اور پھر فائنلی آپ نے دیکھا کہ صنم جاوید جو ہیں انہوں نے جیل سے بیٹھ کر ایک خط لکھا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ان کا تو سیاست سے کوئی لینا دینا کوئی واسطہ نہیں ہے. اور اب فائنلی ان کے اپنے والد جو ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو عمران خان کے وکلا ہیں ان کے ذریعے سے پیغام آیا ہے عمران خان کی طرف سے کہ صنم جاوید کو آپ اس حلقے میں مریم نواز کے خلاف کھڑا کریے کہ جہاں پر وہ الیکشن لڑ رہی ہیں. سوال یہ نہیں ہے کہ الیکشن لڑنا چاہیے یا نہیں لڑنا چاہیے, ہر انسان کا حق ہے, کسی کا بھی دل کرے کسی کو بھی ووٹ دے, لیکن آپ ایسی بے شرمی کیسے کر سکتے ہیں کہ ایک طرف آپ کہیں کہ ہمارا تو اس پارٹی سے کوئی تعلق نہیں, میں تو گھریلو خاتون ہے, اور دوسری طرف آپ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائیں اور حرام زدگی کریں. معذرت مجھے یہ ورڈز بولنے پڑ رہے ہیں, لیکن جب کہنے والے کو شرم نہیں آتی تو ہمیں رپورٹ کرنے میں کیا شرم ہے, ہمارا کام ہے آپ کو خبر دینا. اب ذرا سنیے کہ ان کے والد جو ہیں وہ کس طرح کی بازاری لینگویج بول رہے ہیں. اور خواجہ آصف کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ ان کو اس طرح سے نکالنا چاہیے, اور پھر آگے گالی نکالی. اور کیا کہا ان کے والد نے, ذرا خود ہی سن لیجیے. ہم نے پی ٹی آئی جوائن کر لی ہے اور وہ الیکشن لڑنے جا رہی ہے, تو پھر ظاہر ہے ایز اے باپ میری ذمہ داری تھی, میں نے اسی وقت اس کے الیکشن لڑنے کی تیاری شروع کر دی. اس نے جیل سے جوائن کر کے اپنا وہ جو اس کا ارادہ تھا اس کو ثابت کر دیا کہ وہ ایسا کرے. اسپیشلی خان صاحب کا آرڈر آیا ہے کہ جی صنم 150 سے الیکشن لڑیں گی. شالامار کے علاقے کا ایریا ہے اور وہاں پر
محترمہ مریم نواز جو ہیں وہ امیدوار ہیں MPA کی، تو یہ حکم دیا گیا ہے صنم جاوید کو بائدہ عمران خان صاحب کہ انہوں نے وہاں سے پیپر داخل کرنے ہیں، اور اس نے یہ چیلنج ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ جس سے بات کرو، خواہ وہ ڈپٹی کمشنر صاحبہ ہوں، سیکرٹریز ہوں، IG پولیس ہو، ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بس وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو پتہ ہے ہم بھی عمران خان کے ساتھ ہیں، اور لیکن ہم مجبور ہیں، ہمیں اوپر سے آرڈر ہے۔ سیالکوٹ کے غیور عوام کو ریکویسٹ کروں گا کہ خواجہ آصف کو اس طرح اس علاقے سے نکالیں جیسے لوگ پاگل کتے کو جوتے مار کے نکالتے ہیں۔ جی، تو آپ نے سنا، اور اسی طرح کی حرکات و سکنات جو ہے وہ عمران ریاض خان کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں۔ عمران ریاض خان جب سے واپس آئے ہیں، انہوں نے یہ ایکٹنگ کی تھی کہ ان کی زبان کاٹ دی گئی، ان کو بہت زیادہ زد و کوب کیا گیا، ان کے اوپر بہت زیادہ تشدد ہوا، پھر کہا گیا کہ وہ ملنگ بن گئے ہیں، پھر کہا گیا کہ وہ بات نہیں کر سکتے ہیں، اور پھر اچانک سے ایک پوڈ کاسٹ کے اندر وہ آتے ہیں اور آ کر دھڑا دھڑ ریاست کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اب کی بار آج وہ پھر سے ایک جگہ پر گئے، وکلا کنونشن تھا یا کہاں تھا، اور وہاں جا کر انہوں نے پھر سے ریاست کو عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنا شروع کر دی، جہاں انہوں نے ریاست کو یہ پیغام بھی دیا کہ آپ ہماری زبان تو خاموش کروا سکتے ہیں لیکن ہماری سوچ کو نہیں بدل سکتے۔ تو اگر آپ کی سوچ نہیں بدل سکتی تو میرا خیال ہے آپ کو اپنی نیشنلٹی بھی بدل لینی چاہیے۔ جائیں آپ بھی انہی صحافیوں کی طرح جو پولیٹیکل اسائلم لے کر پاکستان کو ہی بدنام کرتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں عمران ریاض خان، خود ہی سن لیجئے۔ زیادتی سے، ظلم سے لوگ چپ تو ہو سکتے ہیں، زبانیں کچھ عرصہ خاموش تو رہ سکتی ہیں، سوچ نہیں بدل سکتی۔ نفرت میں سے نفرت ہی نکلتی ہے، محبت نہیں نکلتی۔ آگ پھیلتی ہے، آگ کو نہیں بجھاتی۔ آج بھی موقع ہے۔ میں کل بھی کہتا تھا، آج بھی کہتا ہوں کہ میرے ملک کا فیصلہ میرے ملک کے لوگ کریں گے، آپ کریں گے فیصلہ۔ جی تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو۔ باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئیے کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے کہ پاکستان کے اندر آنے والے زلزلوں سے لے کر ثاقب نثار کے گھر دھماکے سے لے کر جو عمران ریاض خان کی ریاست کو دھمکیوں سے لے کر اور صنم جاوید کی بے شرمی سے لے کر ٹرمپ تو وڑ گیا تک، جتنی بھی خبریں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، ان سب کے بارے میں آپ کی کیا سوچ ہے؟ آپ جو کچھ بھی سوچتے اور سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے، شیئر کیجیے، اور یہ بھی بتائیے کہ جیسے جیسے الیکشنز نزدیک آ رہے ہیں، PTI کا اپنی ہی عورتوں اور ماؤں بہنوں کی چادریں پھاڑ کر، ان کے گلے پھاڑ کر، یہ جو سیاست کا ایک گھنونا کھیل ہے، اور اپنے گھروں پہ دستی بامز پھینکوا کر، کیونکہ اس سے پہلے یہ واقعہ سیم پیش آ چکا ہے لطیف کھوسا کے ساتھ، جب ان کے گھر پہ بھی اس طرح سے دستی بام پھینکا گیا تھا اور انہوں نے سیاست کی تھی اس کے اوپر۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پبلسٹی سٹنٹ ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ سب کچھ ہوا ہے؟ ان تمام خبروں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔